حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5 کام ایسے ہیں جن کو کرنے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ اس ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں اور ان 5 کاموں کے بارے میں جان لیں جن کے کرنے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ ایسا کوئی بھی علم نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے لوگوں نے اس علم سے روشنی حاصل کی ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی منبر پر بیٹھتے تھے تو مسلمانوں سے پوچھتے تھے کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس مجمع میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر شرما رہا تھا اور وہ اپنے کپڑوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان کو 5 کاموں میں کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان 5 کاموں کو انسان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں، اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان 5 کاموں میں شرم مت کرنا، کیونکہ یہ 5 کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی انسان شرماتا ہے تو ایسے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اپنے پٹے پرانے لباس کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، اپنے پٹے پرانے کپڑوں پر کبھی بھی شرمندہ مت ہونا، کیونکہ یہ پٹے پرانے کپڑے تو اولیاء اور انبیاء کی نشاندہی ہوتے ہیں اور پٹے پرانے کپڑے انسان کے تکبر اور گھمنڈ کو بھی دور کرتے ہیں اور انسان کی روح اور جسم کو طاقت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے جسم پر کبھی پٹے پرانے کپڑے ہوں تو آپ ان کو دیکھ کر کبھی بھی شرمندگی محسوس مت کرنا، بلکہ آپ ان پر فخر کرنا کہ انبیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بھی پابند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ اپنے بوڑھے ماں باپ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ پر شرمندہ نہ ہونا بلکہ ان پر فخر کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان اپنے بوڑھے والدین پر فخر کرتا ہے، ان پر ناز کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے تو وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے علاوہ جو انسان اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ایسا انسان اس دنیا میں نیک اور فرمانبردار اولاد پاتا ہے، یعنی کہ ایسے انسان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ فرمانبردار بناتا ہے اور ایسا انسان آخرت میں عزت اور سربلندی کے ساتھ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو حکم دیا جائے گا کہ وہ جس بھی دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے آپ کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ پر شرمندہ مت ہو بلکہ ان پر فخر کریں۔ اپنے ادھار مانگنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اے لوگوں، کبھی بھی اپنی ادھار دی ہوئی چیز کو مانگنے میں شرم محسوس مت کرنا۔ اپنے دیے ہوئے قرضے کو آپ بے شرمی کے ساتھ تب تک مانگتے رہیں جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ ناظرین، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی رشتے دار کو یا پھر کسی دوست کو کچھ پیسے وغیرہ ادھار دے دیتے ہیں اور پھر ان کو واپس مانگنے پر شرم محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو ہمارا وہ مال واپس آتا ہے اور نہ ہی پھر ہمارا آپس میں وہ پہلے والا پیار رہ پاتا ہے۔ اس لیے اپنے ادھار دیے ہوئے پیسوں کو واپس مانگنے میں آپ کبھی بھی شرم محسوس نہ کریں، بلکہ بے شرم ہو کر آپ تب تک اپنے ادھار دی ہوئی رقم مانگتے رہیں۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کا مال بھی واپس آ جائے گا اور آپ کا ان کے ساتھ پیار اور محبت بھی برقرار رہے گا۔ نمبر 4، کانا مانگنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، کبھی بھی کسی کے ہاتھ سے کانا کھانے میں یا مانگنے میں شرم محسوس مت کرنا۔ اگر انسان کہیں بھوکا ہے تو اسے کھانے کے لیے کچھ دینا چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی رشتہ دار یا پھر کسی دوست کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں اور اگر وہ ہم سے پوچھے کہ کیا آپ نے کھانا کھایا ہے تو آپ اس پر شرم محسوس نہ کریں بلکہ ان سے کہہ دیں کہ ہاں، مجھے کھانا کھانا ہے۔ اگر وہ آپ سے نہ بھی پوچھے تب بھی اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے کھانا کھانا ہے۔ اس میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ اپنے غریب دوست پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی اپنے غریب دوست یا پھر اپنے کسی غریب رشتہ دار پر شرمندہ مت ہونا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے کہ اکثر وفادار دوست غریب ہی ہوا کرتے ہیں اور ایسے لوگ ہی تمہاری پریشانی، مجبوری اور جدائی کو محسوس کرتے ہیں اور تمہارے مشکل وقت میں ایسے ہی دوست تمہارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنے کسی غریب دوست پر شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ
ایسے دوستوں پر فخر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہے تو اس بارے میں بھی پوچھنے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بے شرم ہو کر سب سے پوچھ لینا چاہیے۔ آپ کے سامنے کوئی بچہ ہو، بڑا ہو، ٹیچر ہو یا پھر کوئی اور ہو، آپ کو جب تک اپنے سوال کا جواب نہ مل جائے تب تک وہ سوال پوچھتے رہنا چاہیے۔ اس بات میں کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو 5 کام اپنی زندگی میں بھول کر بھی مت کرنا، آپ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، کسی غریب کو نہ ستائیں، نہ اسے کبھی ذلیل کریں اور نہ ہی کسی مجبور اور لاچار پر ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق مظلوم کی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں جلد قبول ہوتی ہے اور بغیر کسی رکاوٹ کے قبول ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی میں اس کام سے ہمیشہ بچیں۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ کو کبھی نہ ستائیں۔ محترم ناظرین، ایسا شخص اپنی زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے اور انہیں ستاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوں۔ ناظرین، جس شخص سے اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور ایسا شخص ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ نمبر 3، حرام مال سے بچیں۔ زندگی میں کبھی بھی رزق حرام نہ کھائیں اور نہ ہی رزق حرام کمائیں، ہمیشہ رزق حلال کی تلاش میں لگے رہیں۔ اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اپنے حلال رزق میں حرام رزق ملا کر اسے خراب نہ کریں۔ بہت ساری پریشانیوں اور برائیوں کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے جسم کے اندر جانے والا لقمہ حرام کا ہے، بے ایمانی کا ہے یا دھوکے کا تو نہیں ہے۔ اپنے اندر جانے والے لقمے کو ضرور دیکھیں کہ یہ کس ذریعے سے کمایا گیا ہے۔ نمبر 4، ہر صورت جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو اسلام میں سخت منع ہے۔ قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ محترم ناظرین، اس لیے آپ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ ایسے شخص سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس کی فطرت میں جھوٹ ہو، جو جھوٹ بولتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہو، وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 5، سود کھانے سے ہر صورت بچیں۔ اسلام میں سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 گناہ ہیں اور ان میں سے سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو اگر آپ مومن ہیں اور ایمان والے ہیں تو سود لے کر اپنے ایمان کو کبھی خراب نہ کریں۔ زندگی میں بہت سی برائیاں اور پریشانیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں، تو اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان باتوں کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی اور آپ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور دین اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔